چاہیے. اگر ظلم فرماتے یہاں بھی یہ لازم آتا کہ محمد مصطفیٰ کا کوئی اور استاد بھی ہے. محمد مصطفیٰ کے الفاظ میں یہ لقب اتنا خاص ہے. امی، امی کا معنی ہے خدا کا شاگرد. لوگ سمجھا کرتے ہیں ان پر غلط کرتے ہیں. امی کا معنی ہے ڈائریکٹ خدا کا شاگرد. تو رسول اللہ امی ہے. اللہم صلی علی محمد نبی امی. حضور امی ہے، خدا کے شاگرد ہے. کبھی پورے کرنا ہے ڈائریکٹ اللہ سے. رسول اللہ کی نبوت ذاتی ہے. رسول اللہ جس طرح سورج کی روشنی ذاتی ہے، سورج کی روشنی سے چاند روشنی لیتا ہے، سورج کی روشنی سے ستارے روشنی لیتے ہیں، تو محمد مصطفیٰ کی نبوت بھی ذاتی ہے. باقی انبیاء کی نبوت ذاتی نہیں ہے. آدم کو نبوت حضور کی وجہ سے ملی، نوح کو نبوت حضور کی وجہ سے ملی، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، دانیال، یحییٰ، زکریا، یوسف، یعقوب، ابراہیم، اسماعیل، جتنے پیغمبر ہیں سب کو نبوت حضور کی وجہ سے ملی ہے. حضور کو نبوت ڈائریکٹ خدا سے ملی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، زندہ آباد، زندہ آباد. توجہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کروایا تو سورج اس وقت آتا ہے جب رات چھا جاتی ہے. سورج کے آنے سے پہلے اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، تب جا کر سورج آتا ہے. لیکن سورج کے آنے سے پہلے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں، تھوڑی بہت روشنی ہوتی ہے. آسمان پہ چاند چمکتا ہے، چاند بھی ایک ستارہ ہے. یہ بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں تھوڑی بہت روشنی میں مدد دیتا ہے. سورج سے پہلے صبح صادق ہوتی ہے، یہ بھی روشنی میں مدد دیتی ہے. سورج سے پہلے شفق آتی ہے، وہ روشنی کناروں میں روشنی میں مدد دیتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رب العزت نے جہاں دنیا میں اندھیرا رکھا ہے، دنیا میں کفر کا اندھیرا تھا، دنیا میں ظلم کا اندھیرا تھا، دنیا میں نفرت کا اندھیرا تھا، دنیا میں شرک کا اندھیرا تھا، تو اللہ جل شانہ نے حضور کے آنے سے پہلے آسمان نبوت گویا آسمان نبوت کو تعمیر کیا. جس طرح آسمان فلکی ہے اس طرح آسمان نبوت ہے. آسمان نبوت کو تعمیر کیا، آسمان نبوت تعمیر ہوا جس سے حضرت آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ تک سب پیغمبروں کو گویا ستارہ بنایا گیا، چاند بنایا گیا. جب رب نے آسمان نبوت تعمیر کیا، جہاں رسول اللہ کی وجہ سے حضرت آدم صفی اللہ ایک ستارہ بن کے آئے، حضرت نوح نبی اللہ ایک ستارہ بن کے آئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک ستارہ بن کے آئے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ایک ستارہ بن کے آئے، حضرت یعقوب نبی بن کے ستارے کی شکل میں آئے، حضرت یوسف نبی بن کے ستارے کی شکل میں آئے، حضرت اسحاق نبی بن کے ستارے کی شکل میں آئے، حضرت موسیٰ نبی بن کے ستارے کی شکل میں آئے، حضرت یوشع بن نون نبی بن کے ستارے کی شکل میں آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت دانیال یہ نبی بن کے یہ ستارے کی شکل میں آئے. حضرت یحییٰ علیہ السلام ستارے کی شکل میں آتے ہیں. جب یہ ستارے آتے ہیں آسمان نبوت کے اوپر یہ ستارے چمکنے لگتے ہیں. تھوڑی بہت روشنی میں، تھوڑی بہت اندھیرے میں روشنی کی مدد سے مدد تو ملتی ہے، لیکن وہ اندھیرا ختم نہیں ہوتا، وہ اندھیرے کافور نہیں ہوتے. آخر اللہ جل شانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا انتظار ختم کرواتے ہیں. بھیجنے کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان نبوت کے اوپر اللہ اس کو ثابت کر کے بھیجتے ہیں. آپ پوچھیں گے باقی انبیاء ستارے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام صبح صادق کیوں ہے؟ اس کے دو جواب ہے. ایک جواب یہ ہے کہ صبح صادق اور سورج سے نکلنا قریب قریب ہوتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ قریب قریب ہے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے، 600 سال کا فاصلہ ہے. حضرت آدم کا فاصلہ تو 1000 سال کا بنتا ہے. ایک جواب. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذمے اللہ نے ایک اعلان لگایا تھا کہ عیسیٰ اگر تو دنیا میں جائے گا تو میرے محبوب کا اعلان کرے گا، اے عیسیٰ تو دنیا میں جا کے اپنے بنی اسرائیل کے لوگوں کو بتائے گا وہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ محمد. لوگوں میں عیسیٰ نبی بن کے آیا ہوں. ان کی وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ پیغمبر مصطفیٰ نے آنا ہے، میرے بعد رسول اللہ نے آنا ہے. جس طرح صبح صادق بن جاتی ہے میرے بعد سورج آئے گا، حضرت عیسیٰ بن جا رہے ہیں، میرے بعد پیغمبر مصطفیٰ آئیں گے. یأتی من بعد اسمہ محمد. میں علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ کا قول نکل کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں حضور کی خوشخبری دینے کے لیے حضرت عیسیٰ کو رب نے ایسے بھیجا کہ اس کے باپ کا انتظار نہیں کیا کہ اس کا باپ آئے تب جا کے عیسیٰ کو بھیجوں. اور جب حضرت عیسیٰ نے مبشرا برسول
کہ ان کی موت کا انتظار نہیں کیا، بھیجنے میں وقت کا انتظار نہیں ہے، اٹھانے میں وقت کا انتظار نہیں ہے. اس کے بعد رسول اللہ کے آنے کے لیے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں. جب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، اللہ نے دیکھا کہ اب آسمان نبوت کے اوپر ستارے بھی آ چکے ہیں. آسمان نبوت کے اوپر جو ہے کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام صبح صادق بن کے بھی آ گئے ہیں. اب پیغمبر مصطفیٰ کو بھیجنا ہے تو پیغمبر مصطفیٰ کے آنے سے پہلے گویا یہ سورج سے، اس سورج کے آنے سے پہلے اللہ نے سب کے دے دی سفر سمجھے روشنی جو سورج کے آنے کا پیغام کا اعلان کرتی ہے کہ اب سورج آنے والا ہے. تو رسول اللہ کے آنے سے پہلے اللہ نے جو روشنی نمودار کی کہ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہے حضور کی پیدائش سے پہلے ہزاروں سال سے لگی ہوئی آگ مجوسیوں کی فارس قدہ ایران، فارس آج قدہ فارس وہ بجھ گیا. وہ حیران ہے ہزاروں سال سے ہم آگ نہیں بجھنے دیتے، ہزاروں آدمی ایک کے ملازم ہے، 24 گھنٹے ہم آگ کو جلائے رکھتے ہیں، 24 آور کنٹینیوس برابر رہتی ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ سورج کی وجہ سورج کہتے ہیں آگ بجھ گئی ہے تو اس کی وجہ حضور سے، حضور کے آنے کی ایک شبت ظاہر ہوئی. پھر اس طرح ہوا کہ بحیرہ صحابہ یہ خشک ہونا حضور کے آنے کی وجہ تھی. تو بحیرہ صحابہ حضور کے آنے سے پہلے خشک ہوا، یہ بھی سبب ہوئی. رسول اللہ کے آنے سے پہلے کس طرح کے معجزات کے 14 کنگرے لگے ہوئے تھے وہ ٹوٹ پڑے، یہ بھی حضور کے آنے کی سبب تھی. حضور کے آنے سے پہلے کافروں کے گھر میں رکھے ہوئے خود وہ سجدے میں گر گئے، یہ بھی حضور کے آنے کی سبب تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں ہے، حضرت اماں آمنہ چلتی ہیں، پتھر کی چوٹیاں، پہاڑ کے پتھر کی چوٹیاں حضرت اماں آمنہ کو سلام کرتی ہیں، درختوں کے پتے اماں آمنہ کو مرحبا کہتے ہیں. اماں آمنہ کسی محفل میں جاتی ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں آمنہ تو رہنے والی مکے کی ہے، تو مکے سے باہر نہیں گئی، تیرا باہر نہیں گئے ٹریول اور سفر نہیں ہوا، کیا وجہ ہے کہ تو جو ہے نا ایسی خوشبو لگا کے آتی ہے، تو اتنی مالدار بھی نہیں ہے، تجھے خوشبو یہ لا کے کس نے دی ہے، تو نے آ کر کہاں سے منگوائی ہے، یہ پرفیوم ہمیں بھی بتا دے ہم بھی منگوا لیں گے. ہم آمنہ نے کہا نہیں میں نے تو کہیں سے نہیں منگوائی، نہیں آمنہ تیرے جسم سے ہمیں ایسی پرفیوم کی خوشبو آ رہی ہے جو یمن کی مچھلی کے پیٹ سے نکلتی ہے، وہ شمامت العنبر ہے، آپ نے شمامت العنبر اتنی مہنگی خوشبو کہاں سے منگوائی. اماں نے کہا نہیں وجہ میرے پیٹ کا بچہ ہے کہ جب میرے پیٹ میں آیا ہے رب نے مجھے تکلیف سے محفوظ رکھا ہے، ہر رات میں خوش رہتی ہوں، ہر رات آرام کی نیند سوتی ہوں، جس محفل میں جاتی ہوں لوگ خوشبو کا گانا ڈنڈورا پیٹنے لگ جاتے ہیں. حضور کے آنے سے پہلے یہ سب سے ظاہر ہوئی، آخر کائنات کے انتظار ختم ہوا. وہ وقت آیا جب آفتاب نبی اس امت میں طلوع ہو، تو وہ وقت آ گیا 9 ربیع الاول کی صبح کو ستارے آنے کے بعد، سب کے آنے کے بعد، صبح صادق آنے کے بعد یہ سراج منیرہ 9 ربیع الاول کو صبح صادق میں مکہ کی دھرتی میں طلوع ہو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. شان رسالت. جب سورج آتا ہے آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. جب سورج آتا ہے تو ستارے ایک ایک کر کے چلے جاتے ہیں. پیغمبر کے آنے سے پہلے ایک ایک کر کے نکلے. سورج آتا ہے اندھیرے کافور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. پیغمبر کے آنے سے کفر کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ. اور جب سورج آتا ہے سورج کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. سورج کے راستے میں دیوار کھڑی کرنے والوں کی دیواریں گر جایا کرتی ہیں. سورج روشنی یوں لاتا ہے، رب کی مدد سے آگے بڑھتا ہے، اس کی روشنی کو کوئی روک نہیں سکتا. پیغمبر مصطفیٰ کو روکنے کی کوشش کی گئی مکہ میں اندر، لیثبتوک ویقتلوک ویخرجوک. پیغمبر یہ تمہیں ختم کرنا چاہتے ہیں، تمہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. پیغمبر یاد رکھنا انہوں نے چال چلی ہے، رب فرماتے ہیں مجھے چال توڑنا نہیں. اور پھر یوں توڑی کہ 100 خاندانوں کا 100 آدمی حضور کا گراؤ کرتا ہے. حضور مٹی اٹھا کے فرماتے ہیں شاہ حسین بزرگ یہاں کے اندر. پھر اللہ